اور اس کے لیے بھی یہ پروسیس چلتا جائے گا. پھر ہم نے بتایا تھا کہ 2 قسم کی سیریز تھی جو ارسطوٹل نے انٹروڈیوس کی تھی. ایک ہے ہاریزونٹل کازل سیریز اور ایک ہے ورٹیکل کازل سیریز. ہاریزونٹل کازل سیریز کو ہم لینئر سیریز بھی کہتے ہیں, اور جو ورٹیکل کازل سیریز ہے نا اس کو ہم ہیرارچیکل سیریز بھی کہتے ہیں. جو لینئر سیریز تھی اس کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو لینئر سیریز ہے وہ اسٹریچ وہ سیریز ہوتی ہے جس کو آپ ٹائم میں اسٹریچ کر سکتے ہیں, بیکورڈلی اور فارورڈلی بھی. بٹ بیکورڈلی اگر ٹائم میں آپ اس کو اسٹریچ کریں نا تو وہ اسٹریچ ہوتی ہے وہ. لائک اس کی میں نے ایگزامپلز آپ کو بہت ایگزامپلز دی تھی. اس میں ایک ایگزامپل دی تھی کہ لیٹس سے کہ جو آپ کی ایگزسٹنس ہے نا اس کا کاز کیا ہے, آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے پیرنٹس کی ایگزسٹنس کا کاز کیا ہے, آپ ان کے پیرنٹس ہیں, ان کے پیرنٹس کے ایگزسٹنس کا کاز کیا ہے, ان کے پیرنٹس سے. تو اگر آپ دیکھیں نا تو ہم ٹائم میں پیچھے جا رہے ہیں, ٹائم میں ہر ایک ممبر ٹائم میں پیچھے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں لینئر سیریز. اور جو لینئر سیریز ہوتی ہے نا اس کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. اور ارسطوٹل کا یہ ماننا تھا, یہ ارسطوٹل کا ماننا تھا, میں اس سے ایگری نہیں کرتا, بٹ ہم ارسطوٹیلین آرگومنٹ یہاں پر مطلب میں بیان کر رہا ہوں. تو ارسطوٹل کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو سیریز ہے لینئر سیریز اس کو آپ انفینٹلی اسٹریچ کر سکتے ہیں پاسٹ میں. ٹھیک ہے, پرنسپلی یہ پاسبل ہے, انفینٹلی آپ اس کو اسٹریچ کریں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کائنات ہمیشہ سے ایگزسٹ کرے فار ارسطوٹل پرنسپلی. تو ارسطوٹل نے کہا یہ پاسبل ہے. پھر ارسطوٹل نے ایک دوسری سیریز انٹروڈیوس کی جس کا نام تھا ورٹیکل کازل سیریز. وہ کون سی سیریز تھی؟ اس سیریز میں جو ممبرس تھے نا ان کے وہ ممبرس جو تھے وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ تھے. ٹھیک ہے, اپنی ایگزسٹنس کے لیے. لینئر سیریز میں ڈیپینڈنسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لینئر سیریز میں اگر ایک ممبر جو لائک آپ ہے نا آپ کی ایگزسٹنس رہے گی اگر آپ کے پیرنٹس چلے بھی جائے. ٹھیک ہے, تو کنٹینیوس ڈیپینڈنسی نہیں ہے. بٹ ہیرارچیکل سیریز جو ہے جس کو ورٹیکل کازل سیریز کہتے ہیں اس میں ایک قسم کی ڈیپینڈنسی ہے, اور یہ ایک قسم کی ڈیپینڈنسی جو ہے یہ اسے لینئر سیریز سے مختلف بناتی ہے. اور یہ جو ڈیپینڈنسی ہے نا اٹس ناٹ لائک اس میں ہم بیکورڈ ان ٹائم نہیں جا رہے لینئر سیریز کی طرح. یہ ڈیپینڈنسی اس موومنٹ پہ ایگزسٹ کر رہی ہے کنٹینیوسلی, اس موومنٹ پہ. لائک اس وقت یہ ساری ڈیپینڈنسی ایگزسٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ساری کے ساری. اس میں ہم ٹائم میں پیچھے نہیں جا رہے. اس میں آپ کے بہت ایگزامپل دی تھی. ایک ایگزامپل یہ تھا کہ لیٹس سے کہ آپ کے سامنے ایک کافی پڑی ہوئی ہے ایک ڈسک پہ, تو وہ کافی ٹھنڈی ہوتی ہے تھوڑی دیر بعد, رائٹ. وہ جو کافی ہے نا وہ ڈسک پہ کیسے پڑی ہے, اس کی ایگزسٹنس کو سسٹین کون کر رہا ہے؟ تو اس کی ایگزسٹنس کو سسٹین کر رہا ہوتا ہے وہ ڈسک. سو ڈسک از ہولڈنگ اپ. سو یہ ڈسک جو ہے اس کی کافی کی ایگزسٹنس کو سسٹین کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ڈسک کی وجہ سے کافی 3 feet ابو دا گراؤنڈ ہے. اب ڈسک کو سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے؟ تو اس کو سپورٹ ملتی ہے فلور سے. اور فلور کو سپورٹ کہاں سے ملتی ہے؟ تو اس کو فاؤنڈیشن سے, فاؤنڈیشن کو ارتھ سے, اور ارتھ کو سب اٹامک پارٹیکل اور ڈفرینٹ اور ایلیمنٹس ہوتے ہیں. اور یہ جو کنٹینیو ڈپینڈنسی ہوتی ہے نا یہ ڈپینڈنسی اسٹریچ نہیں ہو سکتی انفینٹلی لینئر سیریز کی طرح. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ یہ ڈپینڈنسی جو ہے نا اس ڈپینڈنسی میں جتنے بھی ممبرز ہیں یہ اپنی کازل پاور کو ڈیرائیوڈ کر رہے ہیں پریویس ممبر سے, اور کنٹینیوسلی ڈیرائیوڈ کر رہے ہیں. تو اگر کسی میں انٹرنسک پاور نہیں ہے تو یہ پاور کہاں سے آ گئی؟ تو اس پاور کے پھر ضروری ہے کہ ایک ایسا ممبر موجود ہو جس میں انٹرنسک پاور ہو جو کہیں سے پاور ڈیرائیو نہ کرے اور اس ساری سیریز کو پاور دے کہ یہ سسٹین کرے. اگر کوئی بینگ ایسا نہ ہوتا نا تو یہ سیریز ہوتی ہی نہیں, یہ ایگزسٹنس میں ہی نہ ہوتی. بٹ دا فیکٹ کہ یہ سیریز ایگزسٹ کر رہی ہے نا, یہ بیلنس موجود ہے, تو وہ بینگ بھی موجود ہے. اور اس بینگ کو ہم نے کہا تھا وہ ہے ان ایکچوائزر, جس کو پیور ایکچویلٹی بھی کہتے ہیں, پھر جس کو ان موور بھی کہتے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ ایڈورڈ فیسر کس طرح وہاں سے خدا کو ڈیرائیو کرتے ہیں, مطلب خدا کے ایٹریبیوٹس کو.